بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اصحاب سے راضی ہو گیا اور نبی کے اصحاب اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ محترم ناظرین، آج جنت کے نوجوانوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خوشبودار پھول، آپ کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ کے دل کے ٹکڑے، حضرت فاطمہ کے جگر کے گوشے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ ان کی ماں ہے اور علی ان کے بابا ہیں رضی اللہ عنہم جمیعا وارضاہم۔ لیکن آئیں آج ان کے فضائل میں سے کچھ فضیلتیں اور ان کی شان میں سے کچھ شانیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اور ان کی محبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، لیکن ان کی محبت ہمیں الوہیت تک نہ لے جائے، ان کی محبت ہمیں غلو تک نہ پہنچا دے کہ ہم محبت کرتے کرتے کہیں غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ اور یاد رکھیں، میرا ایک تجربہ ہے کہ دو چیزیں دنیا میں انسان جب بھی ان کا حد سے زیادہ یا غلط یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو وہ عموماً انسان کو پریشانی میں لے جاتی ہیں۔ ایک محبت اور دوسرا دولت۔ آپ دولت اللہ نے دی ہے، اس کا استعمال کریں، لیکن حد سے زیادہ دولت کا لالچ اور اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس دولت سے پھر ناجائز فائدہ اٹھانے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ایسی غلط سرگرمیوں میں پڑ جائیں گے، اس راستے پر نکل جائیں گے جو آپ کا راستہ نہیں تھا۔ یہ دولت کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور محبت، وہ آپ جب غلط کرتے ہیں، غلط مرد یا غلط عورت سے کرتے ہیں، مراد جب تک نکاح نہ ہو عورت سے، اس سے پہلے اس سے محبت کرتے ہیں اور حد سے زیادہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جائے گی، چھپ چھپ کے ملنے کو، ملاقاتیں کرنے کو، اور گناہ کے کام کرنے کو، اکسانے کو، اور پھر زنا تک لے جانے کو۔ یہی محبت ہے جو آپ کو یہاں تک لے جائے گی۔ اور جب یہ اولیاء اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اور جن سے ہمیں محبت کرنے کا حکم ہے ان سے کرتے ہیں اور اس میں غلو کرتے ہیں، تو یہ ہمیں الوہیت تک لے جاتا ہے۔ اور الوہیت اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اسی کی صرف عبادت کی جائے، اسی کو خالق، مالک اور معبود مانا جائے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے پھر ان کو ان جیسا سمجھا جاتا ہے جو حق اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، مجھے جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، اس سے زیادہ مجھے مت کہو۔ اس طرح جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا تک پہنچا دیا تھا، خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، لہذا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگوں نے نبی کو غیب جاننے والا، نبی کے بارے میں طرح طرح کے غلط عقائد بنا کر کے زبان سے اقرار نہیں کیا کہ یہ نبی کا بیٹا، لیکن خدا سے بھی بڑا نبی کو بنا چھوڑا ہے بعض لوگوں نے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی محبت ہمیں حکم ہے، وہ محبت میں غلو کرتے کرتے آج گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے، پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کی گاڑیوں کے پیچھے
جو مانگنا ہے حسین سے مانگ، یا حسین یا حسین، نہیں میرے بھائی، یا حسین سے نہیں، بلکہ یا اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ، وہ تجھے ملے گا۔ تیسرا، لوگوں نے اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر بہت کچھ کر دیا۔ کچھ لوگ ماتم اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کے کہتے ہیں واہ حسین، من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، یہ وہ حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما جن کو الوہیت تک مت پہنچائیں، ان کی محبت پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، محبت کو محبت رکھیں، لیکن یہ کہنا کہ مقدر کا حال حسین جانتا ہے، تقدیر حسین بدلتا ہے، جو مانگنا ہے تو حسین سے مانگ، یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں۔ آئیں ذرا جو محبت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یہ صحیح بخاری کی 3747 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما۔ اور سنن ترمذی کی 3769 نمبر حدیث ہے اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جن سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، کتنی پیاری بات، ہمیں محبت کا درس دیا جا رہا ہے، لیکن محبت کر کے دکھائیں اس طرح جس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زندگی گزاری، جس طریقے سے وہ دین پر چلتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن سوار ہیں اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین سوار ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کبھی اس کو پیار کرتے ہیں یعنی حضرت حسن کو، اور کبھی آپ حضرت حسین کو پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ ترمذی کی 8168 نمبر حدیث ہے اور ابن ماجہ کی 143 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے، میں محمد سے محبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا کہ اس نے میں محمد سے بغض رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے کندھے پر حضرت حسن کو بٹھایا ہوا تھا تو آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہ بخاری کی 3749 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں کچھ اضافے کے ساتھ ہے جو 6256 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو اس سے یعنی حضرت حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے میں محبت فرما۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے بول، کتنی پیاری شان، کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی تعلیم فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم نے اس محبت کے دائرے میں آ کر کے ان کو خدا تک پہنچا دیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک عراقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتا ہے اور آ کر کے احرام کی حالت میں سوال کرتا ہے کہ اگر احرام میں مکھی کو مار دیا جائے، اگر احرام میں کوئی مچھر مر جائے، اس کا خون اگر احرام کو لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تڑپ گئے
کہا کہ اے عراقیوں، تم لوگوں نے حسین کو ذبح کرتے وقت، قتل کرتے وقت، شہید کرتے وقت ایک ذرہ برابر نہیں سوچا، اور آج احرام کے اندر مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ صحیح بخاری کی 3753 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا بے شک حسن و حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ پیارے بھائیوں، کیسی محبت! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس طریقے سے ان لوگوں کو سبق دیا کہ تم لوگوں نے ان کو ذبح کرتے اور شہید کرتے وقت تو ایک ذرہ برابر نہیں سوچا، اور آج تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے پوچھ رہے ہو۔ یہ وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ایسا آتا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں نازل ہوا، پہلی بار آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی تو اللہ رب العزت نے بشارت دے کر کے بھیجا۔ حدیث آخر سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ ترمذی کی 3781 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اور فرشتہ جب آتا ہے زمین پر تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے کر کے بھیجتا ہے کہ میرے نبی سے آج تم ملنے جا رہے ہو، پہلی بار زمین پر جا رہے ہو، میرے نبی کو یہ خوشخبری سنا دو، کہو کہ جو تمہاری بیٹی فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جو دو نواسے ہیں تمہارے حسن و حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ دیا۔ ایک اس مرتبے کی ایک حد ہے، ایک مقام ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میرا مقام بڑھا چڑھا کر کے عیسیٰ بن مریم کی طرح خدا یا خدا کے بیٹے تک نہ پہنچا دینا، بلکہ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، فقولوا، پس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ یہ محبت، یہ جو لیول، یہ جو مقام دیا ہے، یہی مقام حضرت حسن و حسین کی محبت کے اندر بھی ہمیں قائم رکھنا ہے، کیونکہ حضرت حسن و حسین کی محبت نبی سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ دنیا میں محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرے پارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کی اگر شدید ترین سب سے زیادہ محبت کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک اللہ سے ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کے محبت کسی سے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، پھر آپ کے اصحاب سے ہو، اور ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کا طریقہ اور تقاضا بتا دیا گیا، تو یہ محبت الوہیت تک نہ پہنچے، ان کو خدا نہ بنا لیں، بلکہ یہ محبت نبی کے نواسے سمجھ کر کے کریں۔ یہ کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن تجھے روزی نہیں دے سکتے، تیری میری اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی قسمت نہیں بدل سکتے، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ حاجت روائی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بشارت دی گئی، لیکن لوگوں نے اس بشارت کا غلط فائدہ اٹھا کر کے اپنے عقیدوں کو غلط کر لیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کو بتلائیں۔ آج جو ابو بکر اور حضرت علی کے درمیان دشمنی ظاہر کرتے ہیں، نعوذ باللہ ابو بکر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ یہاں تک بدبختوں نے کہا ابو بکر فی النار، عمر فی النار، عائشہ فی النار، نعوذ باللہ من ذالک۔ زبان یہ کہتے ہوئے اجازت نہیں دیتی، زبان جل جائے ایسے بدبخت کی جو کہتا ہے نعوذ باللہ ابو بکر جہنمی ہے، عمر جہنمی ہے، عائشہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہوئے یہ ڈرتے نہیں، ان کی زبان کیسے پھٹ کر کے باہر نہیں گر جاتی جو ایسے گندے جملے بولتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو اٹھائے ہوئے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بی ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی 3750 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ اے حسن تم پر قربان ہوں، تمہاری جو پوری شکل و صورت، تمہاری شباہت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تمہاری شباہت تمہارے باپ علی سے نہیں ملتی۔
اب کیا ہے، علی غصہ ہو گئے؟ نہیں، وعلی یضحک، حضرت علی مسکرا رہے ہیں، حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ اگر حضرت علی کی ابو بکر سے دشمنی ہوتی تو کیا حضرت علی ہنستے؟ بلکہ حضرت علی اٹھ کے چلے جاتے، یا آگے سے کوئی برا کلمہ کہتے یا چلے جاتے۔ نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے الفاظ ہیں وعلی یضحک، اور علی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کس کے سامنے؟ ابو بکر کے سامنے۔ آج تو ابو بکر اور علی کی دشمنی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے گندے عقیدے کو باہر نکالنا چاہتا ہے، اور تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، تجھے کوئی لگام دینے والا نہیں۔ اور جو نبی کے کسی صحابی کے بارے میں، یہ آئندہ سے انشاءاللہ بات آئے گی الگ موضوع ٹاپک پر، فَمَا مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو میرے نبی کے کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے، اس کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کی طرف سے بھی اس بدبخت پر لعنت ہے جو نبی کے کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ اور یہ تو صحابیوں کے سردار، سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ان کی محبت تھی کہ ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے ہیں، تو یہ ان کی محبت تھی۔ لیکن آج اس محبت کو کسی اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے بارے میں کیسے شاندار جملے بیان کیے، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ ان کی محبت، یہ ان کی شان بیان کر دی، اور یہ ترمذی کی 3775 نمبر حدیث ہے، حسن درجے کی۔ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں، کان یصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، والحسن والحسین یلعبان ویقعدان علی ظہری، وہ دونوں حسن حسین کھیل رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ مبارک پر، کمر مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فأخذ المسلمون يميطونها فلما انصرف قال ذروهما بأبي وأمي من أحبني فليحب هذين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، کچھ لوگوں نے ان کو روکنا چاہا نماز کے دوران، تو نماز کے بعد آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے ضرور محبت فرمائے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو نواسہ رسول ہیں، جو آل رسول ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اہل بیت سے بغض رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ان سے نفرت کرنے والے کا فرعونی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کی صحیح محبت عطا فرمائے، جو ہمیں حق تک لے جا کر کے جنت والے راستے پر چلا دے۔ اس میں ایک جملہ جو غلطی سے منہ سے نکل گیا، لیکن اس کی اصلاح میں نے کر دی، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔